بالآخر طاقتوروں نے پی ڈی ایم ٹولے کی اس نالائق اور نااہل حکومت کے پیچھے سے ہاتھ کھینچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم اتحادی الگ حکومت کے پاس صرف 36 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور جو ہوائیں تھیں ان کا رخ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اب جو ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ آپ اگر پچھلے 2 سے 3 دن کے ڈیولپمنٹس دیکھیں تو آپ کو پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، اور جو طاقتور ہیں انہوں نے اب منہ پھیر لی ہیں اس حکومتی اتحاد سے جو وفاق کے اندر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے بھی پاکستان نہ آنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اب جو لیٹسٹ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو اپڈیٹ آئی ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد نے پنجاب اسمبلی سے بھی رائے فرار اختیار کر لیا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا حکومتیں بنانے اور گرانے میں اہم کردار رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب 2022 شروع ہوا اور اس چیز کی ہم نے آواز سنی کہ اب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جانا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ مسلسل یہ کہہ رہی تھی، باجوہ صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی ہیپننگز تھیں جنہیں دیکھ کے ہم یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف سیم پیج پہ نہیں ہے۔ ان میں سب سے بڑی جو ہیپننگ تھی وہ ہیپننگ تھی جب اتحادیوں نے، وہ اتحادی جن کے تمام فیصلے راول پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ جہاں مرضی ان کے مرکز ہو لیکن وہاں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے، ان اتحادیوں نے جب منہ پھیرا عمران خان سے تو ہم نے کہا کہ اب حکومت کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب وہی اتحادی کیونکہ پی ڈی ایم ٹولے کے پلڑے میں ڈال دیے گئے تھے، تو ان اتحادیوں نے دوبارہ پی ڈی ایم جو ٹولہ ہے اس سے بھی منہ پھیرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے حکومتی اتحاد سے منہ پھیر لیا ہے، اور دست شفقت جو انہوں نے رکھا ہوا تھا ان پر، وہ اب اپنا دست شفقت انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو تاریخ ہے نون لیگ کی کہ جب جب یہ اقتدار میں آئے ہیں ان کی زیادہ دیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکی نہیں ہے، یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جب یہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہم تب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ دن نہیں نکال پائیں گے۔ یہ جو لڑائی ہے یہ ہونی ہی ہونی ہے، اور ان کے آپس میں معاملات خراب ہونے ہی ہونے ہیں، آج ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، لیکن یہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، یا انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے مزید اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا۔ اب ذرا صابر شاکر صاحب ہیں، ان کا بھی ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں ان کا ایک ٹویٹ رکھنا ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی حکومت سے شکایات بڑھ گئیں، وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ، پی پی کی لچک دکھانے سے انکار، علیحدگی پر حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ کل عارف حمید بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد بلاول ہاؤس میں کل رات ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں ایم کیو ایم کے رہنما بھی گئے، اور وہاں پہ جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو جتنے بھی وہاں پہ سٹیک ہولڈرز تھے یا پارٹیز تھی وہاں پہ، وہ تمام کی تمام پارٹیز بغیر میڈیا سے گفتگو کیے منہ لٹکائے وہاں سے سارے کے سارے روانہ ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ کل وہاں میٹنگ کے اندر کیا ہوا۔ اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ خبر کراچی سے آ رہی ہے، بلکہ دنیا نیوز نے یہ بریکنگ نیوز بھی دی ہے، اور دنیا نیوز والوں کا کہنا ہے کہ جی جو ایم کیو ایم ہے اس نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے، حکومتی اتحاد میں بڑی دراڑ، سندھ حکومت اور حلقہ بنیوں کے خلاف احتجاج کی تیاری، ایم کیو ایم کا احتجاجی مظاہرے کا فیصلہ۔ یہ ابھی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں 1:33 کی، یعنی آج 1:33 پہ یہ اپڈیٹ مجھے موصول ہوئی ہے۔ اب ذرا آپ خود دیکھ لیں کہ اتحادی اب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔
دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مسئلہ یہ ہے کہ کامران صاحب جو ہیں وہ گورنر کامران جو ہیں انہوں نے تمام دھڑوں کو ایک کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر پیپلز پارٹی کو ایک تو تحریک انصاف سے ٹف ٹائم ملنا ہی ملنا ہے، دوسرا یہ جو ایم کے ایم کا ووٹر ٹوٹ کے پیپلز پارٹی کے پلڑے میں جا چکا تھا کچھ، اب اگر ایم کیو ایم کی واپسی ہوگی تو وہ ووٹر واپس ایم کیو ایم کے پاس آئے گا اور پیپلز پارٹی بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، اور پھر انہیں کراچی اور ادرون سندھ اور باقی حیدرآباد وغیرہ سے جو ہے وہ دوبارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ ایک حتمی اعلان ہو جائے، یہ جو آنی جانی لگی ہوئی ہے نا ان کی کہ کبھی وہ آ رہے ہیں کبھی وہ آ رہے ہیں، یہ جو مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے، یہ مذاکرات کی کوشش جس طریقے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ مذاکرات ہوں گے نہیں، یہ کسی بھی وقت اعلان ہو جائے گا کہ ہم مزید اب کوئی مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ حکومت جو شہباز حکومت بیٹھی ہے اقتدار کے اندر یہ فوری طور پہ گر جائے گی۔ ایک یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو شہباز حکومت ہے اس کے پیچھے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی تھی اور مختلف ایم پی ایز کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اعتماد کے ووٹ کے اندر جو پرویز الہی ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے اسپیکر کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ تو اب معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، پہلے انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف، پھر انہوں نے گورنر سے کہا جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اب پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ اعتماد کے ووٹ کا کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم عدم اعتماد پہ ووٹ کروائیں گے پرویز الہی کا، انہوں نے جا کے عدم اعتماد وڈرا کر لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا نمبر وہاں پہ پورا نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اب وہ کردار ادا نہیں کر رہی کہ وہ فون کریں گے سارے ایم پی ایز کو کہ آپ نے نہیں ووٹ ڈالنا، اور ایم پی ایز بھی اب بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے وہ وڈرا کروائی۔ آج تقریباً 12:30 بجے انہوں نے پھر پنجاب اسمبلی میں جا کر جو تحریک عدم اعتماد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جمع کروائی ہوئی تھی وہ وڈرا کروا لی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ سے نمبر پورا نہیں ہو رہا پنجاب اسمبلی میں، آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اب ہمارا نمبر پورا نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر لیں ہم یہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا پرویز الہی کے خلاف کامیاب نہیں کروا سکیں گے۔ تو اب آپ نے یہ فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ آپ کو نہ ادھر سے ہاتھ رکھا جا رہا ہے آپ کے اوپر، اور نہ ہی آپ کو یہ ایم پی ایز ہاتھ پکڑا رہے ہیں، اور زرداری صاحب تو ویسے جو ہے وہ اپنا جس مشن پہ آئے تھے وہ اپنا مشن فلاپ کر کے، کیونکہ ان کا مشن وہ فلاپ ہوا ہے، انہیں کامیابی اس مشن میں نہیں ملی تو وہ واپس جا چکے ہیں۔ تو اب جب نون لیگ کو تمام راستے بند ہوتے دکھائی دیے ہیں تو انہوں نے اپنی آخری سیاسی موت جو ہے اس کو بچانے کے لیے اسے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس کے اوپر ووٹنگ کروا لیں گے تو یہ ہماری سیاسی موت ہوگی۔ انہوں نے چپ کر کے جا کے وڈرا کروا لی ہیں دونوں جو تحریکیں تھیں عدم اعتماد کی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، پرویز الہی کے خلاف پہلے یہ وڈرا کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ پورے کا پورا اگر آپ ٹائم لائن چیک کریں ایونٹس کی، یعنی 2 دن کے اندر یہ تمام کے تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ اب مکمل طور پہ ان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ مارچ کے اینڈ پہ یا اپریل کے سٹارٹ تک الیکشنز ہو جائیں گے، اور 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو پاکستان کے اندر عبوری حکومت نظر آئے گی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، جیسے ہی مزید تفصیلات آتی ہیں آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔